اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر دورہ قرآن کی 17ویں نشست میں حاضر ہیں۔ آج کی نشست کا آغاز ہم اس مضمون کے ساتھ کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں تلاوت قرآن اور نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس حکم کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کیا کہ نماز کے بہت سے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لینا چاہے تو وہ اس امر سے لگا سکتا ہے کہ آیا وہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے یہ نمازیں اس کو بے حیائی اور برائی اور گناہ سے روک رہی ہیں یا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں آقا دو جہاں کی جملہ صفات میں سے ایک صفت نبی امی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ نبی امی ہیں، یعنی آقا علیہ السلام نے رسمی طور پر باقاعدہ کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ اس میں اللہ رب العزت کی بڑی خاص حکمت پوشیدہ تھی، اور وہ یہ کہ اگر آپ بعثت سے قبل کسی سے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا سیکھتے تو پھر کفار اور منکرین مکہ یہ کہتے کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا تو آلریڈی سیکھ چکے ہیں تو اب آپ کے پاس گزشتہ اقوام کا کوئی خزینہ، کوئی ذخیرہ ہاتھ لگ گیا ہے جسے آپ پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھوایا، بلکہ نزول قرآن سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں دست مبارک سے لکھتے تھے، کیونکہ اس سے باطل پرست لوگ شک میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا اور آقا دو جہان نے بعثت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، اپنی بعثت کے بعد آقا دو جہان نے لکھنا بھی شروع کر دیا اور آپ پڑھنا بھی شروع ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے جو آپ کو عطا کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اپنے رازق ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی کی ذات رزق دیتی ہے، اور تم کو بھی یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کر لے، اسباب کو اختیار کر لے، اور یہ اسباب اختیار کرنا بجا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ رازق حقیقی فقط اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس رزق کی کشادگی ہے تو اس کو فضیلت کا معیار نہ سمجھو۔ اللہ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھو، یہ اللہ کی اپنی حکمت کے فیصلے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زندگی، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ فقط کھیل تماشا ہے، یہ ایک فقط لعب ہے، اور فرمایا کہ بے شک آخرت کا گھر ہی افضل زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، چند گھڑیاں ہیں فقط۔ پھر آخری آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے، یعنی جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کے حبیب کی اتباع و پیروی کرنا چاہتا ہے،
اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور انہیں اپنا راستہ دکھائیں گے اور بے شک اللہ ضرور محسنین کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کے کلام میں اگلی سورہ ہے سورہ روم، جو اپنے دور نزول کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی اور اس کی آیات کی تعداد ہے 60۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی پہلی آیت مبارکہ سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور پھر اللہ جل مجدہ نے قرآن حکیم کی حقانیت کی دلیل دی اور فرمایا کہ قرآن مجید کے سچ ہونے کی ایک دلیل، اس کی حقانیت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں جو خبریں دی گئی وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں، اہل روم سے مراد موجودہ اٹلی کا علاقہ، جبکہ اہل فارس سے مراد موجودہ ایران، ان میں ہمیشہ جنگ و جدل اور لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، اور ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے وہ اہل روم پر غالب آ گئے، جبکہ اہل روم جو تھے رومی وہ اہل کتاب تھے۔ چنانچہ مشرکین مکہ کو اہل فارس کی فتح پر بڑی خوشی ہوئی اور وہ فتح کے جشن اور خوشیاں منانے لگے، تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خوشیاں عارضی ہیں اور چند سالوں میں رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے، یعنی اہل کتاب مشرک لوگوں پر غالب آ جائیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بدعی سنین کا لفظ استعمال کیا، اور اس لفظ کا اطلاق 3 سے 9 سالوں پر ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال رومیوں کو اہل فارس پر فتح نصیب ہو گئی۔ اس طرح قرآن مجید میں جو مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی وہ بالکل سچ ثابت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مادہ قوتوں پر اترانے کی ممانعت کی اور فرمایا کہ لوگ اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ رب العزت کی قدرت کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا کہ بھولنا نہیں چاہیے، کیوں کہ ماضی میں کتنی ہی ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، مگر آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ یعنی ہر لمحہ اللہ رب العزت کی قدرت کو غالب سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے ایک بار پھر جنت کی بیش بہا نعمتیں ہیں، اور ایسی نعمتیں، ایسی خوبصورت زندگی جس کا کوئی اختتام نہیں، جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی آخری کنارہ نہیں۔ فرمایا کہ ایمان والے ایسی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے جنت میں، جبکہ کفار ان کے مقابلے میں نہ ختم ہونے والے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں نماز کے اوقات 5 کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو، اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح و شام، مغرب، عشاء کی طرف اشارہ کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا کہ پچھلے پہر، اس سے مراد عصر کی نماز، جبکہ دوپہر کے ذکر میں ظہر کی نماز کا وقت پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں قدرت الہی کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اس نے انسان کے لیے اس کی جنس سے جوڑا پیدا کیا تاکہ اسے سکون میسر ہو، اور فرمایا کہ زوجین کے مابین محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہے،
اور انسان کی بولیوں اور رنگوں کا تناؤ اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش یعنی کام کاج کے لیے دن بنایا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، فہم و تدبر رکھنے والوں کے لیے۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے غور و فکر کی دعوت دی، تو دوسری طرف ساتھ ہی اللہ رب العزت نے توحید کی دعوت دی کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو اور پھر اللہ رب العزت کی توحید پر اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں انسان کی خود غرضی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان کی خود غرضی کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، لیکن جب راحت پہنچتی ہے اور راحت کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے بلکہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان کیا، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، ہم اگر اپنی زندگیوں پر نگاہ دوڑائیں تو جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں کوئی رنج پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے لگتے ہیں، صبح و شام اسے پکارنے لگتے ہیں، اس سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، تب ہم صدقہ و خیرات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ مگر جو ہی ہمارے اوپر آسودگی کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت کی ان آیات کے عین مطابق آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم پھر نمازیں بھی بھولنے لگتے ہیں، پھر صدقہ و خیرات کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں اور پھر ہم دنیا میں دوبارہ گم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ روش درست نہیں، بلکہ درست روش یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا جائے اور اس خود غرضی سے نکل کر مکمل طور پر اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع ہوا جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے معاشرے میں فساد کے پھیلنے کو عذاب الہی کی ایک صورت قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ جو معاشرے میں فساد پھیلتا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پھیلتا ہے، اور فساد سے معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آپس میں لوگوں کا لڑنا اور معاشرے کا امن و سکون تباہ و برباد ہو جانا یہ بھی اللہ رب العزت کے عذاب کی ایک صورت ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ اپنا رخ دین مستقیم ہی کی طرف رکھیں اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جو اللہ کی طرف سے ٹالا نہیں جائے گا، مراد قیامت کا دن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بارش کا نظام کو اپنی قدرت الہیہ قرار دیا اور فرمایا کہ یہ جو بارش کا نظام ہے یہ میری قدرت کی ایک نشانی ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید کے طور پر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتی ہیں، بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں پانی برستا ہے، پھر بنجر اور بے جان زمین میں اگنے اور حیات کے لیے پھر پھل پودے نکلتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہی نشانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حیات بعد الموت کی مثال کے طور پر، یعنی جیسے اللہ رب العزت کی ذات بنجر زمین سے پانی بھیج کر، بارش بھیج کر حیات کو پیدا کرتا ہے، بالکل اسی طرح مرنے کے بعد وہ ذات حیات کو پیدا کرنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے کلام میں سورہ لقمان ہے،
یہ سورہ مبارکہ اپنے دور کے اعتبار سے مکی دور میں نازل ہوئی اور 34 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں حضرت حکیم لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام لقمان رکھا گیا۔ لقمان علیہ السلام کے بارے میں مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ آقا دو جہاں کی ایک حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لقمان اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے محبوب بندے تھے اور غور و فکر کرنے والے تھے اور اللہ سے بے پناہ محبت رکھتے تھے، اور اس محبت کے صلے میں اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا تھا، اور اللہ رب العزت کے اتنے محبوب ہوئے کہ اللہ نے ان کی نصیحتوں کا ذکر جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی اس کا ذکر اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا، اور پھر اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام لقمان رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہے اور پھر لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور تمام تعریفوں کا حقدار اللہ رب العزت ہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی تعلیمات یعنی جو ان کی نصیحتیں تھیں ان کا ذکر اپنے کلام میں کیا اور فرمایا کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی وہ قرآن میں درج کرتے ہوئے کہ شرک سے اجتناب کرو، یعنی ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان لے آؤ، اللہ اور ماں باپ کا شکر گزار ہونا دوسری نصیحت کی، تیسری ذکر کی کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ پھر اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں کی مشقتوں کا ذکر بھی کیا کہ ایک ماں بالخصوص کتنی مشقتیں کرتی ہیں اولاد کی پرورش میں اور تعلیم و تربیت میں، اور پھر فرمایا کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہیں تو ان کے دباؤ میں آ کر شرک میں مبتلا نہ ہونا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ رکھنا، اور پھر پابندی سے نماز قائم کرنا اس کا حکم دیا، نصیحت کی، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا، پھر آگے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، ہمیشہ عاجزی و انکساری کو اپنا شعار بنانا، اور زمین میں اکڑ کر نہیں بلکہ عاجزی سے چلنا۔ اپنے پاس اگر کوئی مال و دولت ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی دنیاوی متاع ہے تو اس پر گھمنڈ نہیں کرنا، اس پر اکڑنا نہیں، اس پر اپنی گردن کو اکڑا کر نہیں چلنا بلکہ عاجزی اختیار کرنا۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے بارہا اس کلام میں فرمایا کہ سب چیزوں کا مالک ایک ہی ہے، اللہ رب العزت کی ذات، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور بالآخر انسان نے تنہا خالی ہاتھ اس مالک حقیقی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا، اور حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ مختلف اقوال ہیں، اور زیادہ راجح قول آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک ہے کہ آپ اللہ کے ایک نیک برگزیدہ اور انتہائی غور و فکر کرنے والے، غور و خوض کرنے والے محبوب بندے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور بے پایہ نعمتیں ہیں اللہ رب العزت کی، سو انسان کو بارہا ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔
پھر آگے اللہ رب العزت کے کلمات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور پھر اس میں 7 سمندروں کا اضافہ کر دیا جائے اور یہ اللہ رب العزت کے کلمات کو لکھنے لگیں تو قلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں مغیبات 5 کا ذکر کیا، یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی انسان کل کیا کام کرے گا اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی ذات سے ان امور غیبیہ کو نہیں جان سکتا، یہ اللہ رب العزت ہی کے علم میں ہے، اسی کی قدرت ہے اور اسی کے علم میں ہے کہ یہ سب امور کیسے سر انجام پائیں گے۔ مگر یہاں مفسرین کرام اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اسباب و قرائن اور آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم، یعنی یہ پیشین گوئی کرنا کہ بارش کب برسے گی یا پھر پیدائش سے قبل جینڈر کا پتہ چلانا، کیونکہ وہ آلات اور اسباب و قرائن کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، سو وہ ان آیات کے منافی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ کا ذکر کیا اپنے قرآن میں۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے اور یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 32ویں صورت ہے، اور اس کی آیات کو اگر دیکھا جائے تو آیات کی تعداد 30 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام اس کی آیت نمبر 15 سے ماخوذ ہے، جس کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے اہم مضامین کو اگر دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے کیا، اور پھر اللہ جل مجدہ نے قرآن پاک کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کا ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت کی ذات یکتا ہے، اور اپنے یکتا ہونے کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جب ان کے سامنے ہمارا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اپنے رب کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سو ایمان والوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں کیا، اور فرمایا کہ ان کے پہلو اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغولیت کی وجہ سے اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، یعنی وہ رات اللہ رب العزت کے حضور عبادت میں بسر کرتے ہیں، کبھی قیام و سجود میں اور کبھی تلاوت قرآن میں، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ اور مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ مومن ہیں وہ اور جو فاسق ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ رب العزت نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے انہیں واپس اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلے مضمون میں بیان کیا کہ لوگوں صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بناؤ، اور جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ، اپنا شعار بنایا، ہم ان لوگوں کو منصب امامت پر فائز کریں گے۔ سو صبر و تحمل اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے منصب امامت کی خوشخبری عطا کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اگلی صورت ہے سورہ احزاب، جو اپنے دور کے اعتبار سے مدنی دور میں نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 33ویں صورت ہے، اور اگر اس کی آیات کو دیکھا جائے تو اس کی آیات کی تعداد ہے 73۔ اس سورہ مبارکہ
کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی یعنی دور رسالت کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب بنیادی طور پر جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب سے مراد جماعتیں یعنی آقا دو جہاں کے عہد مبارک کی تمام جماعتیں جن میں کفار، مشرکین، منافق، یہ ایک اجتماعی یلغار تھی مسلمانوں کے خلاف، جسے بالآخر اللہ رب العزت نے اپنی تائید اور نصرت سے ناکام و نامراد فرمایا۔ اور یہی واقعہ یعنی غزوہ احزاب اس سورہ مبارکہ کا بنیادی اور مین مضمون ہے، جس کی بنا پر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ احزاب رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اسی چیز کی پیروی کرنے کا حکم دیا جو آقا دو جہاں کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان کی حالت، ہدایت اور گمراہی، حق اور باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، یا تو اس دل میں ایمان ہوگا یا پھر گمراہی اور کفر ہوگا۔ اسی آیت مبارکہ کے نسبت سے اہل تصوف کا فرمان ہے اور اہل سلوک یہ کہتے ہیں کہ جیسے ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، جیسے ایک ہنڈیا میں بیک وقت دو سالن نہیں پک سکتے، اسی طرح ایک ایسا شخص جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے وہاں دین کی محبت اور اللہ کی محبت گھر نہیں کر سکتی، اور ایسا شخص جس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے بھرا پڑا ہے، جس کے دل میں آخرت کی محبت ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت گھر نہیں کر سکتی۔ اور سیدی حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہے مگر دنیا اس کے اندر نہ رہے، یعنی انسان خود تو اس عارضی دنیا میں چلے پھرے، اس سے سامان زیست لے، مگر اتنا کہ پھر وہ دنیا جو ہے وہ اس کے دل میں گھر نہ کرے، بلکہ ایک مسافر کی طرح یہاں سے گزر جائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں منہ بولے بیٹوں کا حکم نازل کیا۔ بنیادی طور پر زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی لڑکا پسند آتا تو اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا اور اس کو اپنے وال کا وارث قرار دیتا تھا، اور لوگ اس لڑکے کو اس شخص کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ کہ اسلام جب آیا تو اسلام نے اس رواج کو، اس ریت کو ختم کیا اور یہ ہدایت دی کہ ہر شخص کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف کی جائے، اور ایسا نہ کرنے پر آقا دو جہاں نے سخت وعید فرمائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کیا حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو اس پر فرمایا جنت حرام ہے۔ اسی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں نے فرمایا جس شخص نے خود کو اپنے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے حقیقی آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ رب العزت کے تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، قیامت کے دن اس کا کوئی فرض قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بھی فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں آتے، فرمایا یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں، اور مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر فرمایا ان کے حقیقی باپ معلوم نہ ہو
تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں حکم دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مؤمنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور مفسرین کرام اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ مؤمنین کی جانوں کے مالک نبی دو جہاں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے اور اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی خواہش رکھتا ہو، ایسا کام یا ایسا عمل کرنا چاہے جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو پھر وہ اس موقع پر آقا دو جہاں کی تعلیمات کو ترجیح دے، آقا دو جہاں کے احکامات پر عمل کرے، نہ کہ اپنی نفسانی خواہشات پر، کیوں کہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ اس مومن کی جان کی مالک ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ مفہوم یہ بنا کہ ہر حال میں آقا دو جہاں کی اطاعت اور اتباع کی جائے، کیونکہ ان جانوں کا مالک انسان اور اہل ایمان خود نہیں بلکہ آقا دو جہاں کی ذات اقدس ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ آقا دو جہاں کی ازواج مطہرات مؤمنین کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات امہات المؤمنین ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں غزوہ احزاب کا ذکر کیا۔ یہ وہ غزوہ ہے جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اور اس غزوہ میں شریک مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، جبکہ کفار کا لشکر 10,000 پر مشتمل تھا، اور کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ قرآن نے بیان کیا کہ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں بپھرا سی گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نصرت کا وعدہ تھا اس کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض دھوکہ تھا۔ اور اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے مومنوں، اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر آندھی اور غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار نے 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب قضا ہو گئیں۔ بالآخر آندھی اور طوفان آیا اور کفار کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگنے لگے، اور عالم یہ تھا کہ بظاہر جس جنگ کو وہ جیت چکے تھے، جہاں انہیں اپنی یقینی کامیابی نظر آ رہی تھی، وہاں انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی نصرت الہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی اہل ایمان کے لیے مکمل اور عمدہ نمونہ حیات ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا دو جہاں سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے جسم سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ ہم سب نے اپنے جسم پر ایک ایک پتھر اپنے بدن کے ساتھ باندھ رکھا ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو آقا دو جہاں کی ذات پر قربان جائیں، آپ نے اپنے بدن مبارک سے چادر ہٹا کر دکھائی تو آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ مفسرین کرام یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، اس کے لیے نہایت عمدہ نمونہ میرے حبیب کی حیات پاک میں ہے۔ اس آیت کا معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں
کہ آقا دو جہاں کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے، نیک اور اچھی خصلتیں ہیں اور ایسے سنن صالح ہیں جو واجب الاتباع ہیں۔ فرمایا آپ جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں، بھوک اور پیاس کی سختیوں سے گھبراتے نہیں، اور آقا دو جہاں کی ذات اقدس وہ ذات ہے جو اللہ کی راہ میں زخم کھانے پر صبر کرنے والی ہے۔ اور غزوہ احد میں آپ آقا دو جہاں کے سر انور پر زخم آیا، آپ کے دندان مبارک کا حصہ شہید ہو گیا، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے جسم اطہر کا مصلح کیا گیا۔ پھر بھی آقا دو جہاں ثابت قدم رہے، کبھی بے چینی اور گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ سو اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں، ایمان والو، میرے حبیب کی ذات، میرے حبیب کی حیات، میرے حبیب کا اسوہ وہ اسوہ ہے جس کی اتباع کرو، اور اس سے بڑھ کر بہترین نمونہ مکمل حیات اور کسی کی نہیں۔ پھر اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جہاں منافق کفار کے لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہیں مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا، اور فرمایا کہ یہ تو وہی منظر ہے کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان میں ایسے مردان حق اور مردان با وفا ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے ہیں اور کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے مضمون میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کی دعوت عظیمت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ امہات المؤمنین ازواج مطہرات و طیبات کو اللہ رب العزت کی طرف سے دعوت عظیمت دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو دنیا کی زیب و زینت کو مطلوب کریں، پسند کریں تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور آخرت کا گھر آپ کو مطلوب ہے تو یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے حبیب علیہ السلام کی نیک شعار ازواج کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو کہ آقا دو جہاں کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، انہوں نے دنیا کی عارضی زیب و زینت کو ترک کر کے اور دنیا کی عارضی راحتوں پر پابندی لگاتے ہوئے آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی یہ نشست مکمل ہوئی۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں آقا دو جہاں کی حیات پاک کے ایک ایک گوشے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ساری زندگی آقا دو جہاں کی سنتوں کی پیروی میں گزر جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کی حامی و ناصر ہو۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔